اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ، سورت نمبر 62، 28واں پارہ جاری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے ہر شے اللہ ہی کی، آسمانوں میں اور زمین میں۔ کون سا اللہ؟ الملک، جو بادشاہ ہے، القدوس، بہت مقدس پاک ہے، العزیز، آل مائٹی، بالادست ہے، الحکیم، بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے اٹھایا، مبعوث فرمایا امیین میں ایک رسول، منہم، انہی میں سے۔ امی کی جمع ہے امیون، امیین۔ اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک تو مکہ مکرمہ ام القریٰ کہلاتا ہے، عرب کا ام القریٰ، عرب کا کیپٹل ہمیشہ سے مکہ رہا، اور اب سائنس کی دنیا نے یہ ثابت کیا ہے کہ پوری دنیا کا بھی جو کیپٹل ہے، سینٹر آف گریویٹی ہے، وہ مکہ مکرمہ ہے۔ تو ام القریٰ ہے، ام القریٰ بستیوں کی ماں، یعنی کیپٹل ٹاؤن۔ دوسرا، اہل کتاب کے مقابلے میں امی، یعنی امی وہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا ماں کو، جو ماں کی پیٹ سے برآمد ہوا ہے، بالکل بے علم، کچھ نہ جاننے والا۔ اہل کتاب کے پاس کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ علم والے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ ان کے مقابلے میں 2500 سال سے عربوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا، تو اہل کتاب کے مقابلے میں وہ کون ہے؟ یہ ان پڑھ ہیں، امیین ہیں۔ تو دونوں سے مراد ایک ہی ہیں، مکے والے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یعنی اس سے مراد ایک ہی ہے، معنی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں معنی کو دیکھیں تو فوکس ہوتے ہیں مکے والوں ہی پر۔ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے مبعوث فرمایا مکے والوں میں، امیین میں، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ 4 باتیں آ گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام ہیں جو قرآن مجید میں 4 دفعہ بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو وہ دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے یہ محنت، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار، اپنا مسلمان بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت بنا جو تیری مسلمان ہو، تیری فرمانبردار ہو۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، دکھا، ڈیمونسٹریٹ کر۔ وتب علینا، ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ کا قبول کروانے والا ہے، قبول فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اسی طرح اے ہمارے رب ہماری اولاد میں انہی میں سے ایک رسول بھی مبعوث فرما۔ یہ کب بات ہو رہی ہے؟ 2500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں ایک مسلمان امت بنا،
انہی میں سے ایک مبعوث فرما ان کے درمیان رسول یتلو علیہم آیاتک جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے ان کا تزکیہ کرے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو بالادست حکمت والا ہے. 2 رکوع کے بعد 18ویں رکوع کے اختتام پر کما ارسلنا فیکم رسولا منکم اے مسلمانوں جیسے ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے وہ مبعوث فرما دیا ہے یتلو علیکم آیاتنا وہ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سناتا ہے ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ فرماتا ہے ویعلمکم الکتاب والحکمہ اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں وہ کچھ سکھا رہا ہے جو تم کبھی نہ جان سکتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. فاذکرونی اذکرکم بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تم مجھے یاد رکھو میں اپنی عنایات کے لیے تمہیں یاد رکھوں گا. ویسے تو اللہ تعالیٰ کو بول نہیں سکتا نا. واشکروا لی ولا تکفرون اور میرے شکر گزار رہو میرے نہ شکر نہ بنو. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ہے لیکن آپ سمجھے کہ یہاں کون سی نعمت پر شکر ہے کہ ہم میں تمہارے اندر اپنا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے. یہ ہے اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت. ہم نے تم پر قرآن مجید نازل فرمایا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے. اور پھر اگلی سورت آل عمران کے اندر لقد من اللہ علی المومنین اللہ نے بڑا احسان فرمایا مومنوں پر اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جب اس نے مبعوث فرما دیا ان میں اپنا ایک رسول بالکل انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کے سناتا ہے ان کو وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اب یہاں پر یہ مرکزی آیت کے طور پہ آ رہا ہے. مرکزی آیت میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سورہ صف اس سے پہلی سورت جو ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے روشنی پوری طرح انسانیت تک پہنچانے کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 21 سالوں کے اندر بلکہ 20.5 سالوں کے اندر اللہ کا وہ دین غالب کر کے دکھا دیا. اور میں نے عرض کیا کہ فرق کہاں آیا حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں کہ حضرت موسیٰ کو جانثار ساتھی نہ ملے تو دین غالب نہیں ہو سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جانثار ساتھی صحابہ عطا کیے تو 20.5 سالوں کے اندر دین غالب ہو گیا. لیکن وہ ساتھی کہاں سے آئے؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ کوسچن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن سنا کر ان کے اندر ایمان کی تخم ریزی کی اور پھر قرآن سنا کر اس کی آبیاری کی. حضرت مصعب بن عمیر کا تذکرہ آپ پڑھا ہے نا ہم کہ مدینہ منورہ میں نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر اوس اور خزرج کے لوگوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں کوئی معلم عطا فرما دے. تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا مدینے میں استاد بنا کر بھیجنے کے لیے. 1 سال تک انہوں نے قرآن مجید انہیں پڑھایا. اور پھر وہی الفاظ کہہ رہا ہوں معلوم ہوتا ہے صرف پڑھایا نہیں گھوٹ کے بھی پلایا اور شاید انجیکشن بھی لگایا قرآن مجید کا خون میں اتار دیا قرآن مجید. اور جب قرآن مجید خون میں داخل ہو گیا انہیں اس قرآن نے ان کو شیر بنا دیا. اب
وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے چشم و ابرو کے اشارے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی صحابہ نے نہ نہیں کی، کبھی کیوں نہیں کہا؟ there is not the reason why, there is but to do and die۔ آپ چشم تصور سے دیکھیے غزوہ بدر کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا تھا کہ میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، بس ایسے ہی ایک قافلہ ہے، ذرا اس کا دیکھنا ہے۔ اور وہ جو ساری فگرز کو دیکھیے، غزوہ بدر کی فگرز، تلواریں کتنے تھیں، نیزے کتنے تھے، گھوڑے کتنے تھے، اونٹ کتنے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ لڑنا ہے، تو صحابہ نے نہیں کہا جی نہیں 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 ایسے نہیں۔ میں کہا یس، آپ خطاب پڑھیے حضرت بغداد کا، اللہ کے رسول ہمیں اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، آپ اپنے رب کے ساتھ جائیے، لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں، آپ بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیجیے، ہم اپنی سواریاں سمندر میں اتار دیں گے۔ اور وہ جو اقبال نے شکوہ کے اندر کہا نا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ دو بھائی تھے کہ جو فتوحات کرتے ہوئے ساحل سمندر تک چلے گئے، انہیں گھوڑے کے دونوں پاؤں جو ہیں وہ اندر سمندر میں ڈال کر تو کہا تھا کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے، ہمارا جذبہ ٹھنڈا نہیں پڑا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ یہ کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے اندر قرآن مجید اتارا۔ سورۃ قاف کے آخر میں ہم پڑھ کے آئے نا وہ آیت، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، بس آپ خبردار کیجئے، نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ تزکیہ نفس یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ زا کاف یا کا مادہ جس سے زکی بنا ہے، یہ دو الفاظ ہیں، زال کاف یا بھی ہے، یہ ذہانت کے لیے آتا ہے زکی انسان، اور زال کاف یا یہ کیا ہے؟ یہ پاکی پاکی کے لیے آتا ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ پیوریفیکیشن۔ تزکیہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا گوڈی کے عمل کے لیے کہ ایک باغبان اپنے باغ میں جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بہت سی جڑی بوٹیاں اگائی ہیں جو زمین کے پانی اور زمین کی نمکیات کو شیئر کر رہی ہیں میرے پودوں کے ساتھ، تو وہ رمبا لیتا ہے، کھرپا لیتا ہے اور وہ سب جڑی بوٹیاں اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ اس عمل کو کہتے تھے عمل تزکیہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان کا امتحان لینے کے لیے ساتھ حیوانی خواہشات بھی رکھتی ہیں۔ اس کو بھوک بھی لگتی ہے اور بھوک میں اندھا ہو جاتا ہے، پیاس بھی لگتی ہے، پیاس میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اس میں شہوت بھی ہے، لیکن شہوت جب اس پر سوار ہو جائے تو پھر یہ بیوی میں اور کسی دوسری عورت میں تمیز نہیں کرتا، ماں بہن میں تمیز نہیں کرتا، بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اس پر بھوت سوار ہو جائے لوگوں پر حکمرانی کا تو پھر یہ ظلم بھی کرتا ہے، لوگوں کو دھوکے بھی دیتا ہے۔ انسان کا بس بھی چلتا ہو اور پھر انسان وہ نہ کرے، اس کے لیے تقاضا کیا ہے کہ انسان کے دل کی صفائی ہو، تب انسان جو ہے وہ اپنے اندر ایک ضبط پیدا کرتا ہے۔ اسی کا نام تزکیہ ہے۔ تزکیے کے دنیا میں بہت سے طریقے رائج رہے ہیں، ریاستیں رہی ہیں، عیسائیوں کے ہاں، عیسائی راہبوں کے ہاں، ہندو جوگیوں کے ہاں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کا تزکیہ فرمایا اس کے لیے ہمیں کوئی باقاعدہ ریاستیں نہیں ملتی۔ آپ کے کوئی لمبے چوڑے خطابات نہیں ہیں، بس قرآن مجید کی آیات آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان سے نصیحت کیا کرتے تھے، اور وہ قرآن مجید سنا سنا کر ایک ایڈوانٹیج تھی کہ آپ کے سب ساتھی جو تھے وہ عربی سمجھنے والے، عربی جاننے والے تھے۔ آپ نماز کے اندر قرآن مجید تلاوت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کے دلوں میں وہ قرآن مجید اترتا تھا اور دلوں کی صفائی ہوتی تھی۔
آپ غور کیجیے، آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا چیز لے کے آئی ہے یہاں پر؟ آپ نے قرآن مجید سنا تو دل کی کچھ صفائی آپ نے محسوس کی نا، اب اسی کی پرسوٹ میں آپ دوبارہ آتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ کتاب کا لفظ جو ہے یہ احکام کے لیے آتا ہے، کتب علیکم الصیام، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ تم پر روزہ کرنا لکھ دیا گیا ہے۔ مراد کیا ہے؟ تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کرنی فرض کر دی گئی ہے۔ تو کتاب کیا ہے؟ احکام، اور حکمت کیا ہے؟ دانائی کی باتیں، ٹو بیکم سینسیبل۔ حکمت و دانائی کہ ایک دو کام ہے، دونوں ہی ٹھیک ہیں، لیکن کس وقت کون سا کام کرنے کا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق حکمت و دانائی کے ساتھ ہے۔ دعوت و تبلیغ کب کرنی ہے اور تلوار لے کر جنگ کب کرنی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حکمت و دانائی کی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور قرآن مجید سے آپ کو یہ سب کچھ ملتا ہے۔ آیات خاص طور پر جو ہیں وہ نشانیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بھی پیدا کیا قرآن مجید کی آیات سنا کر۔ یہ آیات کون سی ہیں؟ موسٹلی جو مکی قرآن ہے یہ ایمان پیدا کرنے والا قرآن ہے، اور جو مدنی قرآن ہے یہ احکام سنانے والا قرآن ہے۔ اگر ذہن تیار نہ ہو، ہمارے بہت سے نوجوان وہ دعویٰ کا کام کرتے ہیں انٹرنیٹ پر اور بڑا جوش و خروش ہے، اور وہ غیر مسلموں کے ساتھ دین کی باتوں میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہرگز غلط کہا۔ غیر مسلم سے تو ہم بات کریں گے صرف ایمان کی، کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ثابت کرو کہ یہ دعویٰ غلط ہے۔ وہ کہے گے تم یہ کرتے ہو، تم نماز ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، یہ قتال کیوں ہے، یہ کیوں ہے؟ ان کو نہیں، پہلے بنیادی بات کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ اور جب رسول مان لیں تو پھر اگلے احکام کی بات ہے۔ پھر احکام بحث کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اس میں بحث یہ تو ہو سکتی ہے کہ دین کی منشا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، لیکن کرنے یا نہ کرنے پر بحث نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا ہے کہ پہلے آپ نے آیات سنائی، ایمان پیدا کیا اور ان کا تزکیہ کیا، اور پھر تزکیے کے بعد آپ نے احکام سنائے۔ یعنی مکی زندگی میں احکام نہیں آئے، مدنی زندگی میں پھر تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ اور صحابہ کرام کی زمین تیار تھی پہلے سے، حکم آتا گیا اور وہ عمل کرتے چلے گئے۔ ایسے تو نہیں نا ہوا کہ شراب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ایڈکشن کاز کرتی ہے، یہ جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب شراب حرام ہو گئی، ایک شخص آیا جو شراب کا تاجر تھا اور باہر سے بڑی قیمتی شراب لے کے آ رہا تھا، بڑی کثیر تعداد میں۔ اس کو شہر سے باہر پتہ چلا گیا تو شراب تو حرام ہو گئی ہے۔ تو وہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول، میں باہر سے شراب لے کر آیا ہوں بیچنے کے لیے، اور مجھے پتا چلا کہ شراب حرام ہو گئی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ نہیں کیا اس نے کہ باروں بار میں بیچا ہوں، پہلے ہوتے پوچھنے کے لیے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے کہ گراؤنڈ پریپیئرڈ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ضائع کر دو، اور اس نے اپنی راس، اپنا اصل زر جو ہے وہ ضائع کر دیا۔ اس کے لیے کوئی دل گردہ چاہیے نا، اس کے لیے دل کی صفائی چاہیے نا، یہ صفائی جو ہے یہ تزکیہ۔ تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اور یہ حکمت و دانائی جو ہے، یہ اس میں دو رائے ہیں حکمت کے بارے میں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد سنت رسول ہے۔ یہ بات بھی درست ہے
لیکن محترم ڈاکٹر سارا صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ چاروں چیزیں قرآن مجید سے متعلق ہیں. جو قرآن مجید کا ایمانیات کا حصہ ہے وہ آیات ہیں، اور پھر تزکیہ، اس میں قرآن مجید ہی کی تلاوت کو اگر کوئی شخص اپنا معمول بناتا ہے، باوضو تلاوت، نماز کے اندر تلاوت، تہجد کے وقت تلاوت، اس سے اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اور پھر کتاب سے مراد قرآن مجید کے احکام ہیں، اور حکمت سے مراد قرآن مجید کے اندر حکمت کی باتیں ہیں. آپ جتنا قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں اتنے ہی آپ اپنے آپ کو سینسیبل محسوس کرنے لگتے ہیں کہ بہت سی چیزیں کہ جو ان کے بارے میں کبھی آپ نے سوچا نہیں تھا، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار وہ پنجابی کا میں بڑا سیانا ہو گیا. آپ کر کے دیکھیں یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ آپ اٹیچ ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینسیبل بنا دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی خیرات ہے جو ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے ملتی ہے، کہ ہمیں بہت سی باتیں جو ہیں وہ آپ سے آپ سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ غور کریں کہ جب سے آپ قرآن مجید کے ساتھ زیادہ شغف آپ کا پیدا نہیں ہوا تھا، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، اور اب آپ قرآن اکیڈمی آتے جاتے ہیں تو لوگ آپ سے بہت سی باتیں پوچھتے ہیں کہ یاد 10 سزا کی مطلب ہے، اور آپ کے حاشیے خیال میں نہیں ہوتی، لیکن آپ اس کو جواب دیتے ہیں، بات خود خیال آتا ہے یار میرے کو کتوں آگے گا. یہ قرآن مجید کی حکمت ہے جو آپ کو قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ ہونے سے آپ کے دل میں وہ دانائی کی باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں، اور آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو ایکٹ. آج مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے، اس وقت مجھے غصے کا اظہار کرنا چاہیے یا نرمی کا اظہار کرنا چاہیے، مجھے اس وقت ایکسپلین کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے، اس بات کا مجھے جواب دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حکمت و دانائی کی چیزیں ہیں، اور جب آپ اپنے آپ کو دین کے ساتھ قرآن مجید کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں آپ سے آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور دوسرے بھی ان میں سے لما يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے. یعنی بات ہو رہی ہے امیین کی، کہ امیین کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس قرآن مجید کی آیات سنا کر ان کا تزکیہ کیا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اور دوسرے بھی، وہ اولین ہیں اور آخرین بھی. ہم تک یہ دین کس طرح پہنچا ہے؟ صحابہ کرام نے یہ سب کچھ شیئر کیا تابعین کے ساتھ، تابعین نے شیئر کیا تبع تابعین کے ساتھ، اور پھر درجہ بدرجہ یہ سارے جو حکمت کی باتیں، تعلیم، سب کچھ یہ ہم تک پہنچا ہے. تو ہم کیا ہیں؟ آخرین ہیں، ادب امیین، عربوں کے علاوہ. لما یلحقوا بہم، جب یہ ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئے. وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ ہی بالادست حکمت والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے پھر انہیں اس کو نہ اٹھایا جیسا اٹھانا چاہیے تھا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے. حملہ یحملو کے معنی بوجھ اٹھا کر چلنا، ٹرانسپورٹ کرنا. حمال قلی کو کہتے ہیں. گدھے کا کام کیا ہے کہ ایک لوڈ یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دینا، پہنچا دینا، یہاں سے وہاں پہنچا دینا. گدھے کو کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ اس پر نمک لادا ہوا ہے، کہ روئی لادی ہوئی ہے یا اینٹیں لادی ہوئی ہیں یا پتھر لادے ہوئے ہیں یا کتابیں لادی ہوئی ہیں. اس نے پڑھنی تو نہیں ہے. لیکن تورات جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی بنی اسرائیل پر، وہ کیوں نازل فرمائی تھی؟ کہ وہ اس کو کھول کے پڑھیں اور اس سے علم حاصل کریں اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں. تو اگر یہودی جو ہیں وہ تورات کو عزت کے ساتھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہاں سے وہاں تو لے کے جائیں لیکن عمل نہ کریں تو پھر کیا ہوئے؟ گدھے ہوئے ہیں. اور اگر یہی حرکت مسلمان کریں قرآن مجید کے ساتھ تو پھر وہ کیا ہوئے؟ وہ گدھے ہوئے. اور اگر یہی حرکت مسلمان کریں قرآن مجید کے ساتھ تو پھر وہ کیا ہوئے؟ گدھے ہوئے. اور اگر یہی حرکت مسلمان کریں قرآن مجید کے ساتھ تو پھر وہ کیا ہوئے؟
تو محترم ڈاکٹر سارم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہاں بٹوین دا لائنز یوں بھی پڑھ کے دیکھیے گا اس کو، مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوها، ان لوگوں کی مثال کے جو حامل قرآن بنائے گئے لیکن انہوں نے اس کو نہ اٹھایا جیسے اٹھانا چاہیے تھا۔ اگر ہم بھی اس کو بڑی عزت کے ساتھ یوں اونچا اونچا اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھیں اور وہاں سے وہاں لے جائیں اور اچھے سے اچھے جزدان میں لپیٹیں، لیکن اس کو کھول کر پڑھیں نا تو پھر ہم بھی ویسے ہی ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے اس قوم کی، ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ کوئی یہودی آپ نہیں پائیں گے جو تورات کو جھٹلائے، لیکن یہاں جھٹلانے سے مراد کیا ہے؟ عملاً جھٹلانا۔ کوئی مسلمان قرآن مجید کا انکار نہیں کرتا، لیکن عملاً تو بہرحال اگر وہ اس کو اللہ کا کلام سمجھ کر کھول کر نہیں پڑھتا، اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرتا، تو پھر وہ بھی وہی حرکت کر رہا ہے، تو گویا وہ بھی جھٹلا رہا ہے قرآن مجید کو۔ قانونی طور پر نہیں، قانون مسلمان ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ مسلمان باپ کا وارث بنے گا، فار آل پریکٹیکل پرپز ہی از اے مسلم، لیکن اس کی جو حرکت ہے وہ کیا ہے؟ وہ انکار والی حرکت ہے۔ تو بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ حق تلفی۔ قرآن مجید کا حق ہے کہ ہم اسے اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اسے کھول کر پڑھیں، ادب کے ساتھ تلاوت کریں، ہم اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو پورے عالم میں پھیلائیں۔ ہم امین ہیں اللہ کی اس امانت کے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کے یہ حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر ہم کیا ہیں؟ حقوق غصب کرنے والے ہیں، اسی کو تو ظالم کہتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یاد رکھیے گا۔ علم اور چیز ہے، ہدایت اور چیز ہے۔ عین ممکن ہے کہ ہمارے پاس علم کی لائبریری ہو پوری ہمارے ذہن میں، ہم ریفرنس بک کی طرح ہوں، لیکن ہم ہدایت سے محروم ہوں۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ڈائریکٹ کرنا کسی انسان کو کہ یوں کرو، ایسا کرو، اس کی ہمت دینا، توفیق دینا، یہ ہدایت ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ہدایت نہیں ملے گی، باقی بے شک سب کچھ مل جائے۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، ان صورتوں کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ ان صورتوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں کفار سے اور بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب نہیں ہے بھی صحیح تو مسلمانوں کے لیے نشان عبرت کے طور پر۔ تو یہ 5ویں آیت بھی نشان عبرت ہے کہ انہوں نے تورات کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، تو اگر مسلمانوں تم بھی کرو گے تو تمہارا بھی حال وہی ہوگا۔ اچھا، اب مسلمان کوئی غلط فہمی آ جائے نا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، یہی غلط فہمی یہودیوں کو تھی۔ قل یا ایھا الذین ھادوا، کہو اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تمہیں زوم ہے، گھمنڈ ہے، غلط فہمی ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو من دون الناس، لوگوں کی بجائے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی تم دو دعویٰ کر رہے ہو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، دل سے کہتے ہو یہ بات کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو، تو پھر تمہیں مرنا چاہیے، یہاں کیوں دھکے کھا رہے ہو؟ ملو جا کے اللہ سے۔ جس سے پیار ہوتا ہے اسے تو انسان ملنے کی خواہش ہوتی ہے اسے۔ ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور ہم بھی نہیں کرتے۔ ولا یتمنونہ ابدا، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اپنی کرتوتوں کے سبب جو یہ آگے بھیج چکے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ہم خواہش کریں یا نہ کہیں مرنے کی، موت تو بہرحال آنی ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی ان سے کہو کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، یقیناً وہ تم سے آ کر ملے گی۔
ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کے حضور جو چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا، تمہارے سامنے لائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہاری سب کرتوتیں جو کچھ تم کرتے رہے۔ اب قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کرنا، اس کا ایک فارمل پروگرام بھی دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جمعے کا نظام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کیا ہفتے میں ایک دن خاص کرو کہ تم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمائے اور تم اس خطبے کو سنو۔ اور خطبہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خطبے ہوا کرتے تھے۔ یجلس بینہما، آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے۔ یہی دیکھتے نا کہ جمعے کے دو خطبے ہوتے ہیں، عید کے دو خطبے ہوتے ہیں، اور خطیب 4-5 سیکنڈ کے لیے بیٹھتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یجلس بینہما یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ خطبوں کے دوران قرآن مجید پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی 13 سالہ زندگی جو مکے کی ہے وہ تصویر ہے کس کی؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت کرتے رہو قرآن سے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ مدنی زندگی میں آپ کی اب اور بہت ساری مصروفیات ہیں، ایک نیا معاشرہ وجود میں آ گیا ہے، آپ مسلمانوں کی جماعت کے امیر ہیں، آپ مدینے کی ریاست کے سربراہ ہیں، آپ مسجد نبوی کے امام اور خطیب ہیں، آپ 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، آپ 10 بیویوں کے شوہر ہیں، چومکھی جنگ لڑی جا رہی ہے، ادھر مہم ہے، ادھر مہم ہے، ادھر جنگ ہے، ادھر جنگ ہے، ادھر باہر سے حملہ ہو گیا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اب ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو لب کو اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ اور ذکر کے 2 معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بنیادی معنی ذکر کے ہیں یاد، پرانے تراجم میں ذکر کا اکثر ترجمہ آپ کو ملے گا نصیحت، جدید تراجم میں یاد۔ تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کی طرف لب کو۔ اللہ کی یاد تو آپ روز کرتے ہیں، نماز کیا ہے؟ اللہ کی یاد تو ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ جمعے کی نماز میں کیا خاص یاد ہے؟ یہاں آپ نصیحت ترجمہ کیجئے تو بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی نصیحت سننے کے لیے لب کو، کاروبار چھوڑ کر، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، اور بیچنا چھوڑ دو۔ خاص طور پر کاروبار میں جب کوئی خاص گاہک آ جائے، بڑا گاہک آ جائے، تو پھر دکاندار کا نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا کہ اچھا انہیں جانا پھٹے پھٹے نبیڑ میں، پھر دوسری دکان سے جا کے سودا نہ لے لو۔ تو حکم کیا ہے؟ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار۔ اور فتویٰ یہ ہے، یاد رکھیے گا، کہ جمعے کے وقت دوسری اذان سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہر قسم کا کاروبار بند ہونا چاہیے، یہاں تک کہ مسلمان کی فیکٹری بھی بند ہونی چاہیے۔ عام نماز کے لیے دکان بند کرنی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ 2-4 آدمی ہیں تو ایک جا کے مسجد الحدیث میں نماز پڑھائے جلدی، دوسرا دیوبندیوں کے ساتھ پڑھ لے، تیسرا بریلویوں کے ساتھ پڑھ لے، دکان کھلی رہ سکتی ہے۔ لیکن جمعے کے وقت یہ جو کہتے ہیں نا کہ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار، تو وہاں پر فیکٹری کا بند کرنا جو ہے وہ بھی اس دین کا تقاضا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ جو ہمیں دنیا میں ملتا ہے اس کو قرآن مجید انسان کی کمائی نہیں کہتا، اللہ کا فضل کہتا ہے۔ اعمال کو کمائی کہتا ہے، اس لیے کہ ان کا انجام ہوگا، اچھے اعمال کا اچھا، برے اعمال کا برا۔
لیکن دنیا میں انسان جو معاشی جدوجہد کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ انسان کو نہیں ملتا کبھی. بڑے بڑے محنتی آدمی ان کو کچھ نہیں ملتا، اور بڑے بڑے نکھٹو آدمی اللہ تعالیٰ ان کو رنگ لگا دیتا ہے. ڈبل پی ایچ ڈی کو بھوکا مار دیتا ہے، اور چٹا ان پڑھ جو ہے منٹگمری بازار میں 3 فٹ کے تھڑے پر بیٹھ کے کروڑوں کا کاروبار کرتا ہے. یہ اللہ کی دین ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فضل کہتا ہے کہ تم بس گھر سے نکلو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے کہ آج اس نے میرے لیے کیا رکھا ہے. مولانا پاریک صاحب انڈیا سے تشریف لائے تھے. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ آپ کا بچہ دکان پر ہے، آپ اس کو فون کر کے یہ نہ پوچھیں کہ کوئی گاہک آیا کہ نہیں آیا، اس سے پوچھو کہ اللہ نے کوئی فضل فرمایا. تو جو کچھ بھی ملتا ہے آپ کو وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، اس کی مہربانی ہے. اس کو تلاش کرو. ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس نے لکھا ہوا ہے. جو اس نے لکھ دیا ہے وہ مل کے رہنا ہے، اور جو اس نے نہیں لکھا آپ کے لیے میرے لیے ہم الٹے بھی لٹک جائیں وہ نہیں مل سکتا. تو وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو. یعنی مسجد سے نکل کر اللہ کی یاد چھوڑ نہیں دینی، کاروبار کرتے ہوئے بھی رکھنی ہے، بال بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے گھر کے اندر بھی اللہ کی یاد تو رکھنی ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ حکم خاص طور پر ایک خاص سیاق و سباق رکھتا ہے کہ یہودیوں کو بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے مطابق جمعہ ہی کا دن اسی طرح دیا گیا تھا، ایک خاص وقت سے خاص وقت تک کاروبار چھوڑ دو. تو یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں موسیٰ، جمعہ نہیں ہفتہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کر دی. تو اللہ نے کہا کہ if day of your choice then timings of our choice. اگر ہفتہ لینا ہے تو پھر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک تم کوئی کاروبار نہیں کر سکو. جن لوگوں کا مغرب میں جانا آنا ہوا ہے تو بروکلین کے برجز کے اوپر خاص طور پر صبح ہفتے کے دن آپ نکلیں طلوع آفتاب کے وقت، تو کالے کوٹوں والے یہودی، کالے ہیٹوں والے اور وہ بڑی بڑی زلفوں والے آپ کو وہ یعنی غول کے غول جو ہیں وہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں سینیگوگز کی طرف. تو وہ ہفتے کا دن ہے. اگرچہ وہ جو اپنی ان کی حرکت ہے وہ برقرار ہے، دکان نہیں وہ بند کرتا، اس کی ملازم کھولتے ہیں. تو مسلمانوں کو وضاحت کر دی کہ جب نماز ختم ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا فضل تلاش کرو. کاروبار کرنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. یہاں تو ہمیں حج میں اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ حج کرنے کے لیے جاؤ تو ساتھ کوئی کاروبار بھی کر لو تو کوئی حرج نہیں. یہاں سے کوئی چیز جو ہے وہ لے لو، وہاں جا کے بیچ دو، وہاں سے کوئی خرید کے یہاں آ کے بیچ دو، نو ہارم. لیکن یہ جو کہا گیا خاص طور پر، اور اس میں مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ جو حکم ہے امر کا صیغہ ہے، یہ وجوب کے لیے نہیں ہے. یہ وہی وضاحت ہے یہودیوں کے مقابلے میں کہ تم زمین میں اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو، نماز کے بعد کاروبار کرنا فرض نہیں ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، اور جب یہ دیکھتے ہیں کوئی سودا، او لہون یا کوئی تماشا، کوئی فن، کوئی انٹرٹینمنٹ، انفضوا الیہا، تو وہ اس کی طرف لپک جاتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ شروع میں عید کی طرح جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، اور جس طرح عید کی نماز ختم ہوتے ہی بہت سے لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ جی نماز ختم ہو گئی، خطبہ نہیں سنتے. تو لوگوں نے یہی سمجھا کہ اصل چیز نماز ہے، خطبہ کی کیا حیثیت. قحط پڑا ہوا تھا مدینے میں، تو اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز آئی. لوگوں نے سمجھا کہ غلہ آ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے چھوڑ کر وہ وہاں چلے گئے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب وہ کوئی تجارت دیکھتے ہیں، أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، یا کوئی تماشا کو فن دیکھتے ہیں تو اس کی طرف لپک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے نبی کہہ دو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور تجارت سے بہتر ہے.
واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ويشف صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وإذا مرضت فهو يشفين